اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے کر اس اسٹیٹس کو قائم رکھنے والی قوتیں ہیں۔ اس ملک کے عوام اور اس ملک کا وہ تمام باشعور طبقہ اور اس ملک کے محنت کرنے والے لوگ اس سماج کے اندر آج 70 سال سے زیادہ سے جدوجہد کر رہے ہیں اپنے ان بنیادی حقوق کے لیے جن کی زندگی کے حقوق ہیں، اور وہ ان کا ذکر ہمارے آئین میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ کوئی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے آئین میں وہ بنیادی زندگی کے حقوق جو ہیں وہ نہیں بھی دیے گئے ہیں، ان کے حصول کے لیے اور ان کو آئین میں شمولیت کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ جہاں تک 26ویں 27ویں ترمیم کا تعلق ہے یا آئینی کسی بھی ترمیم کا تعلق ہے، ہوتا تو یہ ہے کہ کوئی قانون بھی اگر کوئی پارلیمنٹ پاس کرتی ہے تو اس سے پہلے عوام کے سامنے اس کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کی رائے لی جاتی ہے، انٹیلیجنسیا کی رائے لی جاتی ہے، پریس کی رائے لی جاتی ہے، اور وہ اس کے بعد اس قانون کے بارے میں پارلیمنٹ پاس کرتی ہے، چاہے جائے کہ آئینی ترمیم ہو۔ میں اپنے تجربے کے لحاظ سے بھی اور اس 26ویں ترمیم کے حوالے سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ 26ویں ترمیم آ رہی تھی تو اسی دن دوسرے دن تو شام کو مجھے منیز جہانگیر نے اپنے ٹیلی ویژن پر انٹرویو کے لیے کہا اور کہا کہ ہم اس 26ویں ترمیم پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بی بی ہمارے پاس تو نہ بل ہے نہ ڈرافٹ ہے، ہم کس بات پر آپ اس کے اوپر بحث کریں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس بل آ گیا ہے، فوٹو کاپی تو میں بھیج رہی ہوں۔ تو انہوں نے بھیجا تو دوسرے دن جو آئینی ترمیم آئی وہ بھی نہیں تھی جو ڈرافٹ ان کے پاس گیا تھا۔ تو بات یہ ہے، اب جہاں سینئر وکلاء اور قائدین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس طرح کی ترامیم جو ہیں جو 26ویں یا 27ویں ترمیم کی گئی ہیں اور جس میں عدلیہ کی جو رہی صحیح آزادی بھی تھی، جس کے لیے ہم اور حامد خان صاحب اور سارے یہ جدوجہد کرتے تھے کہ سینیارٹی کے پرنسپل کو فالو کرنا چاہیے، وہ سینیارٹی کا پرنسپل تو ایک طرف، اس کے بعد ججز کا بھی اپوائنٹمنٹ جس طرح سے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی گئی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ پک اینڈ چوز ہے کہ گورنمنٹ اپنے چوز 5-6 آدمیوں کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس اور ججز بناتی ہے۔ تو کسی میرے دوست نے کہا کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کو ان کے سامنے جو ہے وہ ہیئرنگ کی جائے اور فیصلہ لیا جائے۔ کون سی کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں؟ ہم اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو مانتے ہی نہیں، یہ غیر آئینی ترمیم ہے، یہ اپوائنٹمنٹ غلط ہے، اس لیے ان کے پاس جا کے ہم یہ توقع کریں کہ وہ ہمارا فیصلہ کریں گے کہ 26ویں 27ویں ترمیم آئینی ہے یا غیر آئینی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں تمام قائدین کی اور ان آئینی ترامیم کی اور ان کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسری بات جو یہ بنیادی حقوق کی بھی اس کے اندر بات کی گئی ہے، اور آپ یہ دیکھیں انسان کی زندگی کے حقوق، یعنی زندگی کا حق میرے نزدیک تعلیم کے بغیر، روزگار کے بغیر، صحت علاج معالجے کے بغیر، رہنے کی چھت کے بغیر بےمانی ہے۔ یعنی کوئی زندگی نہیں ہے اگر اس کے پاس تعلیم اور صحت اور روزگار اور یہ چیزیں رہنے کی چھت نہیں ہوتی۔ تو ہمارے آئین کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ صرف وہ 16 سال کی تعلیم کا تو رکھا گیا ہے، لیکن 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ کون سا زندگی کا حق ہے جو ہمارے آئین میں ہے؟ تو ہمارے دوستوں کا یہ بھی کہنا کہ ہم اس آئین کے اندر ترمیمات چاہتے ہیں کہ جو ہوں، جو انسان کی زندگی کے حق کو پورا کریں، اس کے لیے جدوجہد ہے، اور یہ جدوجہد طویل ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ مسلسل جدوجہد ہے، نہ صرف وکلاء برادری کو بلکہ وکلاء برادری جو ہے وہ تو ایک ایسا کیتھلک ایجنٹ ہے کہ وہ عوام کو، کیونکہ ایک آپ دیکھیں، آپ اپنے ایتھکس میں پڑھتے ہیں کہ بھائی وی او ڈیوٹی ٹو دی پیپل آف پاکستان، وی او ڈیوٹی ناٹ اونلی ٹو دی کورٹ اینڈ کلائنٹ بٹ دی پیپل آف پاکستان۔ پیپل آف پاکستان کے ساتھ ہماری ڈیوٹی جو ہے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں اجاگر کرنے کی ہے، ان کے شعور کی ہے، جدوجہد کی ہے۔ تو ہم وہ رول بھی پلے کرنا ہے ہمیں کہ ہم کس طرح سے وہ ترامیم اس آئین کے اندر کرائیں جو انسان کی بنیادی زندگی کے حقوق کی ہے۔ رہی بات یہاں کارپوریٹ فارمنگ کی بات، ہمارے ساتھی بہت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ بنیادی مسئلہ اس ملک کے اندر فیوڈل سٹرکچر کا ہے، جاگیردارانہ اور قبائلی باقیات کا ہے۔
78 سال سے ابھی تک ہمارے ہاں بڑی بڑی جاگیرداریاں اور قبائلی واقعات موجود ہیں. اور جب جاگیرداری میں ام رباب میں ہماری بہنیاں بیٹھی تھیں، اس نے کہا تھا کہ جاگیرداری کے خلاف بات کرو، جاگیرداری کے بغیر یہ ختم کیے بغیر نہیں ہوتا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر فیوڈل سٹرکچر جب تک سوسائٹی کا نہیں ٹوٹتا، لینڈ ریفارمز نہیں ہوتی، اس وقت تک ہمارے ہاں جمہوریت بھی نہیں آ سکتی، پارلیمنٹ بھی خود مختار نہیں ہو سکتی. یہ آپ کی کارپوریٹ فارمنگ اس جاگیرداری سسٹم کا حصہ ہے. ہماری فوج جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جس کو شرم آنی چاہیے ہماری حکومت کے وزیروں کو کہ وہ کہتے ہیں، ان کو اس پر شرم بھی نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ ہم ہائی برائڈ ریجن ہیں. ہائی برائڈ ریجن کیا ہے کہ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شیئرنگ سے حکومت آپ کر رہے ہیں. تو پہلے تو ان کو فوجی افسروں کو زمینیں الاٹ ہوتی تھی، جس کے اوپر ہمارے سندھ کے اندر خاص کر ہمارے ساتھی جو ہے وہ جدوجہد کرتے تھے ان الاٹمنٹ کو، اینڈ دے بیکیم پروٹیکٹر آف دی فیوڈل سسٹم. اب 90 لاکھ میرے بھائی صرف سندھ میں نہیں ہوا ہے، یہ کے پی میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے. 90 لاکھ ایکڑ زمین فوج کو الاٹ کی گئی ہے ایز انسٹیٹیوشن، اور وہ آگے کمپنیوں کو ٹھیکے پہ دیں گے. وہ ایک کمپنی کا ٹھیکہ ہمارے سامنے آیا، یو اے ای کی کمپنی کو انہوں نے ٹھیکہ دیا، انہوں نے اس پہ چارہ لگایا، وہ 3 مہینے میں چارہ کاٹ کے بنڈل بنا کے دبئی بھیج دیے. یہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ ہے کارپوریٹ فارمنگ آپ کی؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے سسٹم کی بات ہے. کارپوریٹ فارمنگ سسٹم آج یہ کارپوریٹ آرمی ہے، جو نہ صرف کارپوریشن ہے جس کے پاس کیپٹلزم ہے، اس کے ساتھ زمینات بھی ہیں، فیوڈل سسٹم کے بھی پروٹیکٹر بن گئے. تو آپ کی جدوجہد ایک طویل جدوجہد ہے. یہ مت سمجھیں شاید آج ایک پارٹی میں ہیں، آج کچھ پارٹیاں اقتدار سے باہر ہیں، لیکن ان کو یہ سوچنا ہے ہماری سیاسی پارٹیوں کو بھی، اور خاص کر ہمارے دانشوروں کو اور وکلا کو، کہ یہ ایک دن کی صرف 26 سے 22ویں ترمیم کی بات نہیں، ہمارے سسٹم کی بات. جوڈیشل سسٹم تب بنے گا جب پارلیمنٹ آزاد اور خود مختار ہوگی. پارلیمنٹ آزاد اور خود مختار ہوگی تو ہمارے قوانین اور ہمارے لاز جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق بنیں گے. آپ نے 18ویں ترمیم کو بھی دیکھ لیا. 18ویں ترمیم آئی، اور 18ویں ترمیم کے بعد جو ابھی بھی 60 ڈویژنز جو ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہوئے پروونسز کو، ابھی بھی وہ فیڈریشن کے پاس ہیں ترمیم کے باوجود. تو یہ ہمارا رونا ہمارے چھوٹے صوبوں کا، سندھ کا یا بلوچستان کا یا کے پی کا، کہ بھائی ان کی اکنامک ریسورسز ان کے پاس ہونی چاہیے، تب وہ ڈیولپمنٹ کریں گے، تب ان کی زبان، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت ڈیولپ کرے گی، جب وہ معاشی طور پر ڈیولپ ہوں گے اور معاشی وسائل ان کے پاس ہوں گے. تو ہماری جدوجہد یہ سوچتے ہوئے جدوجہد کریں کہ ایک طویل جدوجہد ہے، ہمیں سب کو مل کر طویل اس جدوجہد کا حصہ بننا ہے، اور یہی ہمارے لیے راستہ ہے، یہی ہمارے سمجھتے ہیں، ہمارا ضمیر ہم کو یہ کہتا ہے. جس جدوجہد کے لیے ہمیشہ ہم عوام کا ساتھ دیں گے. شکریہ.